آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں کہ اردو کی مختلف کتب سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں جو پہلی کتاب اور پہلا اقتباس چنا ہے، اس کتاب کا نام ہے ریل کی سیٹی، اور اس کے مصنف کا نام ہے محمد حسن معراج۔ لکھتے ہیں، ہندوستان کی سرزمین پہ 16 اپریل 1853 کے دن پہلی بار ریل چلی تھی۔ جس طرح پل بنانے والے نے دریا کے اس پار کا سچ اس پار کے حوالے کیا، اسی طرح ریل کے انجن نے فاصلوں کو نیا مفہوم عطا کیا۔ اباسین ایکسپریس، کلکتہ میل اور خیبر میل صرف ریل گاڑیوں کے نام نہیں بلکہ ہجر، فراق اور وصل کے روشن استعارے تھے۔ اب جب باؤ ٹرین جل چکی ہے اور شالیمار ایکسپریس بھی مغل پورہ ورکشاپ کے مرقد میں ہے، میرے ذہن کے لوکوموٹیو شیڈ میں کچھ یادیں بار بار آگے پیچھے شنٹ کر رہی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے ریل میں بیٹھ کر تو کبھی دروازے میں کھڑے ہو کر خود سے کی ہیں۔ وائی فائی اور کلاؤڈ کے اس دور میں میں امید کرتا ہوں میرے یہ مکالمے آپ کو پسند آئیں گے۔ انہی مکالموں میں سے ایک مکالمہ ہے شہید اور شاہدرہ۔ یہ 2 حصوں میں ہے، دونوں حصے آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ دور کہیں دون کی وادی ہے جہاں چھتنارے چنار سر جوڑے رہتے ہیں، مگر پھر بھی ان بھوج پتروں کے قدموں میں آباد پودے کہیں سے ایک آدھ کرن چرا کر نمو کی سیڑھی چڑھ ہی جاتے ہیں۔ اس وادی میں بہت سی جاگیریں تھیں جن میں سے ایک کو مقامی لوگوں نے چاند باغ کا نام دے رکھا تھا۔ دہرادون کی مضافات میں واقع یہ جاگیر کرنل سکنر کی ملکیت تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ہندوستان میں چیف کالج کا بہت چرچا تھا۔ ایسے میں کلکتے کے ایک وکیل ستیش رنجن داس نے ایک اور سکول کھولنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے سب ریاستوں سے مالی معاونت کی درخواست کی، مگر پیسے اکٹھے ہونے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ستیش صاحب کی بیوہ اور دوستوں کی کوشش سے 1935 میں خوابیدہ ندیوں اور ہر سانس کے ساتھ اندر آتی جاتی ہریالی میں آخرکار ڈون سکول کھل ہی گیا۔ سیاست کے راجیو گاندھی سے فوج کے کلدیپ سنگھ برار تک، اور سوات کے میاں گل اورنگزیب سے فضائیہ کے اصغر خان تک، اسکول نے زندگی کے ہر شعبے میں سکہ بند افراد پیدا کیے۔ اس فہرست میں ایک نام جنرل غلام جیلانی خان کا بھی ہے، جو پنجاب کے گورنر رہ چکے ہیں۔ جیسے ہر گزرا ہوا دن مانس لوگ کو اپنے ماضی کے قریب کرتا ہے اور وہ لاکھ کوشش کے باوصف مستقبل میں ماضی کا پیوند لگانے سے باز نہیں آتا، سو جنرل غلام جیلانی نے بھی ڈون جیسا ایک سکول پاکستان میں بنانے کی ٹھانی۔ مرید کے شاید باقی منڈیوں کی طرح آسودہ خاک ہی رہتا، مگر پھر یہ جگہ آباد ہوئی اور اب چاند باغ پبلک سکول اس قصبائی منڈی کی پہچان ہے۔ مرید کے چھوٹے چھوٹے ریستوران اور رینٹے کار کی دکانیں ختم ہونے سے پہلے ہی شہادرہ کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سڑک اور فیکٹری کے دور سے پہلے یہاں ہجرت کرنے والے پرندے رکا کرتے تھے۔ اب چمڑا رنگنے والی فیکٹریاں ہیں اور ان کا آلودہ پانی۔ جو تھوڑی بہت جگہ بچی تھی اس میں ہاؤسنگ سکیمیں کھل گئی ہیں۔ ٹرین جب شاہدرہ پہنچی تو میں بھی اپنے اندر بہتے ماضی کو ڈھونڈنے ساتھ چلا آیا۔ ریل کی پٹڑی سے جڑی پہلی کہانی ہی تقسیم کی کہانی ہے۔ بوٹا سنگھ جلندھر کا ایک کسان تھا۔ برما کے محاذ کا یہ سپاہی انگریز کی جنگ لڑ کر وطن واپس لوٹا تو ہمیشہ سے اس کا راستہ تکتی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ پوہ کا مہینہ آتا تو سونے دالان میں جاڑوں کی دھوپ کے بدلتے رنگ بوٹے کو بہت اکیلا کر دیتے۔ اچھے کسان اور آزمودہ فوجی کی طرح اس نے 47 کے ساون میں گھر بسانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ پینشن سے ملنے والی رقم میں کچھ جوڑ جمع باقی تھا کہ تقسیم ہو گئی۔
اور ایک دن قافلے سے چھوٹی زینب بلوائیوں سے بھاگتی بھاگتی بوٹا سنگھ کے کھیت میں آ گئی۔ بوٹے نے بلوائیوں کو دھمکانے کی کوشش کی، مگر ہوس کی ماری آنکھیں زینب کے آنسوؤں سے زیادہ اس سودے میں ملنے والے دام پر تھیں۔ بوٹے نے دم کے دم فیصلہ کیا اور زینب کے عوض بلوائیوں کو اپنی تمام جمع شدہ رقم دے دی۔ تقسیم ٹل گئی تو گاؤں کی روایت زندہ ہو گئی۔ بڑے بوڑھوں کو مذہب اور سماج یاد آ گیا۔ انہوں نے بوٹا سنگھ کو پنچایت میں طلب کیا اور بتایا کہ وہ زینب کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ اس کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ زینب کو واپس کر دے یا پھر اس سے شادی کر لے۔ پوہ ابھی لگی نہیں تھی، مگر بوٹا سنگھ کو آنگن پہلے جیسا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سرحد پار جانے والے قافلے کا بندوبست کیا، ایک مناسب لڑکے کو بھی تلاش کیا جو زینب کے ساتھ لاہور جا کر یا اس سے پہلے شادی کر لیتا۔ ایسے میں زینب کو بوٹا سنگھ کی دی گئی قربانی یاد آ گئی۔ چلنے کا وقت آیا تو اس نے بوٹے سے پوچھا کہ وہ ساری زندگی صرف 2 روٹیوں کی طلبگار رہے گی، کیا وہ اسے یہ 2 روٹیاں دے سکتا ہے؟ گاڑی خالی واپس چلی گئی اور سورج چڑھتے ہی بوٹا اور زینب نے شادی کر لی۔ اگلے سال ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تنویر رکھا گیا۔ خوب خون بہہ بہہ کر جم گیا تو سرکار بھی ہوش میں آئی۔ دونوں ملکوں نے اس وقت نیا قانون بنایا کہ دونوں اطراف کی خواتین واپس ہوں گی۔ بوٹا شہر میں تھا جب اس کے ایک بھتیجے نے جائیداد کی لالچ میں پولیس والوں کو زینب کی مخبری کر دی۔ وہ واپس پہنچا تو چارپائی کے نیچے زینب کی آگے پیچھے ہوئی جوتیاں پڑی تھیں اور کھلے صحن میں تنویر کور رو رہی تھی۔ ابھی پوہ لگنے میں کچھ دن باقی تھے۔ گاؤں کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کے بعد بوٹا سنگھ سیدھا دلی آ گیا۔ شاہدرہ سے کیس کٹوائے، جامع مسجد میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام جمیل احمد رکھا۔ اگلے 6 ماہ تک بوٹا سنگھ کیمپ کا چکر لگاتا اور جالیوں کے آر پار میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر باتیں کرتے۔ اس دوران بوٹا سنگھ پاکستانی ہائی کمشنر سے بھی ملا، مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ سرکار نے سختی سے قانون کی پابندی کا ٹھان رکھا تھا۔ پھر ایک صبح زینب کے گھر والوں کے ملنے کی خبر آ گئی۔ سارا دن دونوں میاں بیوی جالی کے جنگلے کے ساتھ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ بوٹا جب بھی اوپر دیکھتا اسے زینب کی بڑی بڑی آنکھیں خلاؤں میں گھورتی نظر آتی، اور جیسے کونجوں کی ایک قطار آسمان سے نکلتی، ویسے ہی آنسوؤں کی ایک دھار اس کی آنکھوں سے نکل کر گود میں قطرہ قطرہ گر جاتی۔ گاؤں میں گزرا وقت کسی اور جنم کی کہانی محسوس ہوتا۔ پاکستان جاتے وقت زینب بچی کے علاوہ بہت سے خاموش وعدے بھی بوٹا سنگھ کے حوالے کر گئی۔ بوٹا سنگھ نے مسلمان ہونے کے ناطے پاکستان کی شہریت اختیار کرنے کی درخواست دی، جو رد ہو گئی۔ اس نے ہندوستانی ہونے کے ناطے پاکستان کا ویزا مانگا، جو نہیں ملا۔ مہر لگانے والے بابو نے اسے بہت سمجھایا کہ دونوں دیس نئے بن گئے ہیں، وہ بھی نیا جیون شروع کر لے، مگر بوٹا انہیں کیسے سمجھاتا کہ پنجاب کے دانے پانی میں کچھ ایسا ہے جو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ وہ تو برما کے محاذ پہ بھی اپنا جلندھر دل میں بھر کر لے گیا تھا، یہ تو پھر ایک چھوٹی سی لکیر تھی۔ بوٹے کو کون بتاتا کہ لکیر تھی تو چھوٹی، مگر اتنی گہری گڑی تھی کہ نسل در نسل خون جوانیاں دینے کے باوجود اس کے مقدر میں پرانے کنویں جیسا اندھا رہنا ہی تھا۔ جب کوئی قانونی طریقہ نہ چلا تو بوٹا سنگھ نے گاؤں کی زمین بیچی اور تنویر جو اب سلطانہ بن چکی تھی
کی انگلی پکڑ کر غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کی اور پاکستان آ گیا۔ اس دوران زینب کے گھر والے اسے برکی کے پاس واقع اس کے گاؤں نورپور لے جا چکے تھے۔ بوٹا سنگھ گاؤں پہنچا تو زینب کی شادی طے ہو چکی تھی۔ اس کے گھر والوں نے بوٹا سنگھ کو مار پیٹ کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت میں پیش ہونے پہ بوٹا سنگھ نے جج کو اپنی پوری کہانی سنائی اور بتایا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اب وہ زینب کا شوہر ہے۔ عدالت نے شرط رکھی کہ اگر زینب اس کے حق میں بیان دے دے تو بوٹا سنگھ اس کو لے جا سکے گا۔ ادھر زینب کے گھر والوں نے اس کو دھمکی دی کہ اگر اس نے عدالت میں بوٹا سنگھ کے حق میں بیان دیا تو وہ بوٹا سنگھ کے ساتھ ساتھ ننھی سلطانہ کو بھی جان سے مار دیں گے۔ زینب عدالت میں پیش ہوئی تو کمرہ گواہوں، ملزموں، عمر قیدوں اور الزامات سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف بوٹا سنگھ کی ملتجیانہ نگاہیں تھیں، ایک طرف ماں کی گود میں آنے کو بےتاب ہمکتی سلطانہ تھی، اور ایک طرف زینب کے بکھرے ہوئے رشتہ دار تھے۔ جج کے بار بار پوچھنے پہ زینب نے بوٹا سنگھ کو پہچان تو لیا مگر اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ بوٹا سنگھ کے آنسو اس کے چہرے کو تر کر رہے تھے جب اس نے شلوکے سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور کہا کہ اب سلطانہ کو وہ رکھ لے۔ زینب نے ایک نظر اپنے بھائیوں پہ ڈالی جن کے سر نفرت سے ایک سمت سے دوسری سمت انکار کی صورت ہل رہے تھے۔ ماں کی ممتا نے بچی کے معصوم ذہن کو تعصب سے دور رکھنے کے لیے قربانی دی اور ایک بار پھر معذرت کر لی۔ عدالت سے نکلتے ہوئے بوٹا سنگھ کے دامن میں ٹوٹا ہوا دل اور گود میں روتی ہوئی بچی تھی۔ اسے یہ شہر ایک عجیب سی جگہ لگ رہا تھا، لاہور، جہاں اس کی پلٹن میاں میر کی چھاونی کے پاس لگی تھی، گم سلائی جیسا لا تعلق ہو چکا تھا۔ وہ جلد از جلد اس شہر سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر جاتا بھی تو کہاں؟ گاؤں کی زمین تو وہ بیچ آیا تھا، اور ویسے بھی ادھر چند قبروں کے سوا اور کیا بچا تھا؟ اتنے بھرے پورے شہر میں اس کو ایک ہی جگہ مناسب لگی، سو وہ داتا صاحب آ گیا۔ رات بھر بوٹا ان چوکیوں پر آنسوؤں کی نیاز چڑھاتا رہا۔ پاس ایک ستون کے سہارے سلطانہ سو رہی تھی۔ اب جن گلیوں میں دیگوں کی دکانیں اور پرانے چھاپے خانے ہیں اور دن رات اسلامی کتابیں اور موتیے کے ہار ملتے ہیں، وہاں سے اس نے سلطانہ کے لیے نئے کپڑے اور نئے جوتے خریدے۔ بچی سمجھی کہ اب شاید ماں کے پاس ہی جانا ہوگا۔ دونوں باپ بیٹی شہر سے باہر جانے والے راستے پر راوی پار کر کے مقبرے چلے آئے۔ پہر چڑھے، جہانگیر کی قبر کے چبوترے پہ چند بچوں نے ننھی سلطانہ کو دودھ پیتے دیکھا۔ اس کا باپ روتا جاتا تھا اور ایک چٹھی لکھتا جاتا تھا۔ شاہدرہ سے گاڑی گزرتی تو سنگ تراشوں کے محلے کے بچے اس کے نیچے شاہ جارج کی شکل والا سکہ رکھ کے اسے مقناطیس بنانے کا سوچتے۔ ایسا ہی ایک بچہ اپنی بیوہ ماں سے سکہ لے کر کشمکش کے عالم میں پٹڑی کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے اندر ایک گومگو کی کیفیت تھی۔ مجبور ماں نے بہت سوچ بچار کے بعد سکہ دیا تھا۔ غربت کی پکڑ سکہ سنبھال رکھنے کا کہہ رہی تھی، اور بچپنے کی خواہش اسے مقناطیس کا یقین دلا رہی تھی۔ اتنی دیر میں ریل کی سیٹی سنائی دی تو بچے نے ایک اور دن سوچنے کا فیصلہ کیا۔ گاڑی پوری رفتار سے آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک شخص نئے نویلے کپڑوں میں ملبوس بچی گود میں اٹھائے مقبرے سے نکلا اور ایک دم ریل کے سامنے آ گیا۔ بچی تو معجزاتی طور پہ بچ گئی، مگر صبح مقبرے کی چوکی پہ بیٹھ کر خط لکھنے والا نہ بچ سکا۔ کئی فٹ دور گرے ہاتھ میں خون سے تربتر ایک چٹھی تھی۔ شاید یہی وہ خط تھا جو بوٹا سنگھ نے لکھا تھا۔ زینب، تم نے اپنے لوگوں کی بات مان لی، مگر اپنے ایسا تو نہیں کرتے۔
میری وصیت ہے کہ زندگی میں تو ہم ایک نہیں ہو سکے، مگر مرنے کے بعد تمہارا ساتھ نصیب ہو۔ مجھے نور پور گاؤں میں دفن کرنا، تاکہ کبھی آتے جاتے تم میری قبر پہ تھوڑی دیر رک سکو۔ خط اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، بس آخر میں لکھا تھا کہ وہ زینب کو معاف کرتا ہے۔ لاہور کے مزاج میں ایسی آتش بازیاں اس وقت بھی چھوٹتی تھیں، سو شام سے پہلے سارے شہر میں بوٹا سنگھ مشہور ہو چکا تھا۔ لاہور کے مزاج میں ایسی آتش بازیاں اس وقت بھی چھوٹتی تھیں، سو شام سے پہلے سارے شہر میں بوٹا سنگھ مشہور ہو چکا تھا۔ جب اس کی میت اسپتال لے جائی گئی تو لگا کہ پورا لاہور امڑ آیا ہے۔ بوٹا سنگھ کی آخری خواہش بھی پوری نہیں ہو سکی۔ 22 فروری 1957 کو جب میت گاؤں پہنچی تو نور پور والوں نے 2 گز زمین دینے سے انکار کر دیا۔ شہر کی انتظامیہ نے محبت کرنے والوں کے ولولے کو دیکھتے ہوئے بوٹا سنگھ کو میانی صاحب میں دفن کیا، جہاں اب بھی اس کی قبر پہ تازہ پھول ملتے ہیں۔ سلطانہ کو لاہور ہائی کورٹ کی ایک وکیل اپنے ساتھ بیٹی بنا کر لے گئی۔ بہت دیر تک نور پور گاؤں میں اس واقعے کا ذکر کرنا بھی گناہ تصور کیا جاتا رہا۔ خبر کی خواہش لوگوں کو بہت آگے تک لے جاتی ہے، سو ایک صحافی نے نور پور جا کر رہائش اختیار کی اور پھر ایک دن موقع ملنے پہ زینب سے پوچھ ہی لیا۔ زینب کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب حلقے پڑ چکے تھے، پپڑی جمے ہونٹ ہلے اور آواز آئی، جب میں ادھر تھی تو ساری رات بوٹا مجھے پنکھا جھلتا تھا، اب میرا شوہر مجھے مارتا بھی ہے اور تانے بھی دیتا ہے۔ محبت مل جائے تو موت بھی سکون سے آتی ہے، اور نہ ملے تو زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی مشکل سے گزرتا ہے۔ بابا بتاتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے سکہ گاڑی کے نیچے رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جو گاڑی بوٹا سنگھ کا بھلا نہ کر سکی، وہ سکے کو مقناطیس کیا کرتی۔ گھر آ کر وہ سکہ انہوں نے چاچا کو دے دیا اور کہا، شہر جانا ہوا تو انارکلی کے باہر سے میرے لیے کوئی کتاب لے آنا۔ چاچا شام کو واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، قصہ بوٹا سنگھ المعروف نو مسلم جمیل احمد شہید محبت۔